اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ وہ شیشہ جو زنگ سے دور ہے وہ اللہ کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ غور سے سن، روح کو راستہ دے اور شوق سے راستے پر چل۔ اپنی بھینگی آنکھ کو توڑ ڈالو جو خالق کے فعل کو مخلوق کے فعل دکھاتی ہے۔ تیر کو نہ توڑو، یہ تمہاری ناراضگی کی آنکھ ہے جو دودھ کو خون دکھا رہی ہے۔ جو دنیا ظاہر ہے وہ بالکل عاجز اور پست اور کمزور ہے، جو دنیا غیر حاضر ہے وہ ایسا زور آور ہے کہ عالم شہادت میں متصرف ہے۔ مرید کے دل پر پیر مرشد کے تصرفات کا اثر پڑتا ہے، اور پیر مرشد کے تصرفات من جانب اللہ ہیں۔ فنا وہ جمال روحانی ہے جو ایک بدکار کو بھی مقبول کردگار بنا دیتا ہے۔ بھٹی کی طرح عشق کا کام بھی جلا دینا ہے۔ جو شخص اس سے بے بہرا ہے وہ نااہل ہے۔ جو چیز دوسروں کے لیے خوف کا باعث ہے وہ تیرے لیے موجب امن ہے۔ دیکھو بطخ دریا میں قوت پاتی ہے۔ تمہارا وجود شہر ہے، عقل وزیر ہے، رعایا میں تکبر، غرور اور حرص برے لوگ ہیں، رضا اتقا نیک لوگ۔ اگر بادشاہ برے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگے تو پھر نیک لوگوں کا ٹھکانہ کہاں؟ لیکن اگر وزیر عقل کو کامل اختیارات دیے جائیں تو برے اخلاق کی جماعت سر نہیں اٹھا سکتی۔ اگر کسی کا ظاہر و باطن یکساں ہو، یعنی جس طرح اس کا ظاہر نقائص سے محفوظ ہے، باطن بھی اخلاقی معائب سے پاک ہو، تو اس کے نجات پانے میں کوئی شک نہیں۔ جو خصلت تمہارے وجود میں تمام خصائل پر غالب ہے، اس کے مطابق حشر میں تمہاری صورت کا ہونا واجب ہے۔ خبیث عورت کی نشانی ہے کہ وہ نوحہ گری کا پیشہ کرے گی اور اس کی اجرت لے گی۔ وہ ماتم کی مجلس میں دف وغیرہ کسی ساز کے ساتھ دردناک آواز میں گائے گی، اور دوسری عورتیں اس کے الفاظ کے ساتھ آواز ملاتی اور روئیں گی۔ نوحہ گری صرف رٹے رٹائے ہوئے دردناک فکروں کا ناقل ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کسی قسم کے غم و حسرت کا اثر نہیں ہوتا، اور سوائے اپنی اجرت کی طمع کے اس خبیث مرد یا عورت کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی تو انسان کے وجود میں ایک بھیڑیا سما جاتا ہے، اور کبھی ایک یوسف کسی صورت والا ماہ پیکر سما جاتا ہے۔ آدمی میں کسی وقت اہلاک حمیدہ کا غلبہ ہوتا ہے، اور کبھی اہلاک ذمیمہ کا۔ محبت کی آنکھ سے آگ بھی نور دکھائی دیتی ہے، اور محبت کی برکت سے غم بھی خوشی بن جاتا ہے۔ محبت میں ڈنک بھی شہد کا سا مزہ دے جاتا ہے، اور محبت سے مجبور ہو کر شیر بھی چوہیا کی طرح مغلوب عاجز بن جاتا ہے۔